السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق میں پھر سے حاضر ہوں ایک بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں ابھی جو بہار بورڈ کی طرف سے 2025 میں جو بچے اگزام دے رہے ہیں ان کے لیے جو آفیشیل ماڈل پیپر 12 اردو کا جاری کیا گیا ہے اس کے جوابات کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آبجیکٹیو پلس سبجیکٹیو دونوں ہی بتانے والا ہوں۔ تو اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ کو جب ایگزام دینے آپ جب جائیں گے تو اس میں سیکشن اے اور سیکشن بی کر کے آپ کو فائنل ایگزام میں بھی کوشچن دیکھنے کو ملے گا۔ سیکشن اے میں آبجیکٹیو کوشچن رہے گا جو 100 آبجیکٹیو کوشچن آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جس میں سے آپ کو صرف اور صرف 50 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ اس سے زائد یعنی 50 سے زائد سوالوں کا جواب دیتے ہیں تو شروع کے ہی 50 نمبر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جانچ کیے جائیں گے۔ تو ان سب کا خیال رکھتے ہوئے آپ جب فائنل ایگزام دینے جائیں تو کوشچن حل کریں۔ تو دیکھیے سب سے فرسٹ کوشچن ہے کہ انشائیہ کیسی صنف ہے؟ شعری، نثری، دونوں یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو حصہ نثر سے یہ کوشچن لیا گیا ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ نثری صنف ہے۔ مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں کس ادیب نے تعلیم حاصل کیا ہے؟ تو سید سلیمان ندوی نے۔ سید سلیمان ندوی کا تعلق کس صوبہ سے رہا ہے؟ تو ان کی پیدائش بہار میں ہوئی، اور کہاں ہوئی؟ تو دسنا میں۔ آگے دیکھیے مٹی کا تیل کس طرح کا ہوتا ہے؟ بدبودار، خوشبودار، نہیں بدبودار نہیں خوشبودار، یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ تو مٹی کا تیل جو ہے وہ بدبودار ہوتا ہے۔ نذیر احمد کس مشہور شخصیت کے استاد تھے؟ VVI کوشچن، تو مرزا فرحت اللہ بیگ کے۔ وہ کون سا سرما تھا جس کو لگانے سے جناتوں کی دنیا نظر آنے لگتی تھی؟ تو وہ ہے سلیمانی سرما۔ فورٹ ولیم کالج کہاں قائم کیا گیا؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے بانی جو ہے وہ جان گلکرسٹ ہے، اور یہ کولکتہ میں جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب کا ترجمہ کی؟ تو وہ کون ہے؟ تو وہ ہے جان گلکرسٹ۔ سیوان سے احمد جمال پاشا کا کیا تعلق ہے؟ کیسا رشتہ ہے؟ تو سسرال کا، اور ان کی وفات جو ہے وہیں تلہٹہ ایک جگہ ہے، وہیں ان کی وفات ہوئی اور وہیں تدفین ہوئی۔ جنت سے حکم سفر کسے ہوا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو۔ شفیع جاوید کا اصل نام کیا ہے؟ تو شفیع جاوید کا اصل نام محمد شفیع الدین۔ پرومس کس کا افسانہ ہے؟ تو پرومس جیلانی بانو کا ہے۔ امو کی خادمہ کا کیا نام تھا؟ تو امو کہاں سے یہ کوشچن ہے؟ تو یہی پرومس افسانہ سے، تو خواجہ بھی۔ منٹو کی وفات کہاں ہوئی؟ تو ان کی وفات پوچھا جا رہا ہے، تو ان کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ تو ان کی وفات جو ہے وہ کراچی، لاہور، دہلی یا پھر حیدرآباد، تو وہ لاہور میں ہوئی تھی۔ آگے دیکھیے بشن سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟ تو بشن سنگھ جو ہے وہ ٹوبر ٹیک سنگھ ایک افسانہ ہے جس کے مصنف سعادت حسن منٹو ہے، اسی افسانے کا کردار ہے۔ ان میں سے کس رسالے کا تعلق مولانا آزاد سے نہیں ہے؟ تو ہمدرد سے نہیں ہے۔ مولانا آزاد کے والد کا کیا نام تھا؟ تو مولانا آزاد کے والد کا نام خیر الدین، اور ان کا اصل نام محی الدین اور تاریخی نام جو ہے وہ فیروز بخت ہے۔ عبداللہ بھیسا کون تھا؟ تو سرپنچ کا لڑکا یعنی سرپنچ کا بیٹا۔ سلام بن رزاق کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو پنویل میں ہوئی تھی ان کی پیدائش، اور کب ہوئی تھی؟ تو 1941 میں۔ پنویل کہاں پڑتا ہے؟ تو مہاراشٹر میں پڑتا ہے۔ سید عزیز احمد کس افسانے کا کردار ہے؟ تو آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ بھولے بسرے گیت جس کے مصنف شفیع جاوید ہے، اسی افسانے کا کردار سید عزیز احمد ہے۔ کوارنٹین کیا ہے؟ تو ایک افسانہ ہے جس کے مصنف راجندر سنگھ بیدی ہے۔ رجب علی بیگ سرور کی وفات کب ہوئی تھی؟ جی ہاں، تو ان کی وفات کب ہوئی تھی یہ پوچھا جا رہا ہے، تو رام نگر جو بنارس میں پڑتا ہے وہاں 1869 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ فسانہ عجائب کیا ہے؟ تو یہ ایک داستان ہے جس کے مصنف کون ہے؟ تو رجب علی بیگ سرور۔ یہ مزید مطالعہ سے کوشچن ہے۔
نصاب میں مولانا آزاد کے کتنے خطوط شامل ہے؟ تو کتنے خطوط؟ تو 3 خطوط شامل ہے، لیکن مولانا آزاد کے کل کتنے خطوط ہیں؟ تو 24 ہے۔ مولانا آزاد کس ملک میں پیدا ہوئے؟ ملک آیا تو سعودی عرب، اگر شہر رہتا تو وہ مکہ۔ علی سردار جعفری ادبی زندگی کا آغاز کس صنف سے کیا؟ تو ان کا آپ کے نصاب میں نظم پڑھنا ہے، بچے کنفیوز کرتے ہیں اور یہاں کوشچن پر نشان لگا دیتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے۔ ان کی ادبی زندگی کا آغاز جو ہے وہ افسانہ نگاری سے ہوا۔ کامل انقلاب کے مصنف کون ہیں؟ تو کامل انقلاب کے مصنف جو ہے وہ جے پرکاش نارائن ہے۔ جے پرکاش نارائن نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کس ملک کا سفر کیا؟ تو یہ جو ہے یہ امریکہ کا 1922 میں، یعنی 15 مئی 1922 کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں کا سفر کیا؟ تو امریکہ کا۔ افسانہ کوارنٹین کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو بھاگو ہے۔ بیدی نے لاہور کے کس رسالے کی ادارت کی تھی؟ تو سارنگ کی، جی ہاں۔ آگے دیکھیے، علی سردار برق کلیسا کے شاعر کون ہیں؟ تو یہ ایک ظریفانہ نظم ہے جس کے مصنف اکبر الہ آبادی ہے۔ علی سردار جعفری کا آپ کے نصاب میں گفتگو اور میرا سفر پڑھنا ہے۔ عمیق حنفی کا کھیتی، ظفر کمالی کا متشائر۔ اکبر الہ آبادی نے اپنی نظموں میں کس تہذیب و تمدن کو طنز کا نشانہ بنایا ہے؟ نشانہ تو انگریزی۔ کھیتی کیا ہے؟ تو یہ ایک نظم ہے۔ اس کے بعد عمیق حنفی کا انتقال کہاں ہوا؟ تو ان کا انتقال کہاں ہوا عمیق حنفی کا؟ تو عمیق حنفی کا انتقال جو ہے وہ 1988 عیسوی میں کہاں ہوا؟ تو دہلی میں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی پیدائش جو ہے وہ 1928 میں مدھیہ پردیش میں ہوئی تھی، یعنی MP میں۔ نظم شب قدر کے شاعر کون ہیں؟ تو محمد حسین آزاد ہیں، جو آپ کے نصاب میں صفحہ نمبر 113 پر ہے۔ غالب کا مزار کہاں ہے؟ تو غالب کا مزار جو ہے وہ دہلی میں ہی تو ہے، کیونکہ ان کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں ہوئی تھی۔ زاہدہ زیدی کس مضمون کی پروفیسر تھی؟ تو انگریزی مضمون جو ہے اس کی پروفیسر تھی۔ یہ کوشچن کہاں سے لیا گیا ہے؟ تو آپ کے نصاب میں نظم ہم نہیں جانتے جس کے مصنف یوجین مونتالے ہے، اس نظم کے مترجم جو ہے وہ زاہدہ زیدی ہے، وہیں سے یہ کوشچن لیا گیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کس کی نظم ہے؟ تو ابھی جسٹ بتایا ہوں، یوجین مونتالے۔ متشائر کے خالق کون ہے؟ تو یہ بھی ایک ظریفانہ نظم ہے جس کے مصنف ظفر کمالی ہے۔ ظفر کمالی کس کالج میں استاد ہوئے؟ تو زکیہ آفاق اسلامیہ کالج، جو کہاں پڑھتا ہے؟ تو یہ سیوان میں پڑھتا ہے، وہیں جو ہے وہ استاد تھے۔ عطا کاکوی کا اصل نام کیا تھا؟ تو قطعی تاریخ جو ہے ایک عطا کاکوی کا غم ارشد، وہیں سے یہ کوشچن ہے۔ تو عطا کاکوی کا اصل نام جو ہے وہ سید عطاء الرحمن عطا کاکوی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، غم ارشد کس کا لکھا ہوا قطعی تاریخ ہے؟ تو عطا کاکوی کا ہی لکھا ہوا قطعی تاریخ ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی نے کس کی نگرانی میں PhD کا مقالہ لکھا تھا؟ جی ہاں، تو کن کی نگرانی میں؟ تو پروفیسر رشید احمد صدیقی کے نگرانی میں جو ہے وہ PhD کا مقالہ لکھا۔ زندگی اے زندگی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو زندگی اے زندگی 1983 میں شائع ہوا، جس کے مصنف خلیل الرحمن اعظمی ہیں۔ آگے دیکھیے، کس شاعر کو غالب شکن کہا جاتا ہے؟ تو یگانہ چنگیزی کو VVI کوشچن۔ شاعر انقلاب کسے کہا جاتا ہے؟ تو شاعر انقلاب جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو شاعر انقلاب غالب، جوش، اکبر الہ آبادی یا پھر چکبست؟ تو جوش محلی آبادی کو، جی ہاں، آپشن B، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہیں، میر انیس کے ہم عصر کا نام بتائیے۔ تو میر انیس کے ہم عصر پوچھا جا رہا ہے، تو میر سلامت علی دبیر یعنی میر دبیر۔ مرثیہ کی تمہید کو کیا کہتے ہیں؟ تو مرثیہ کی تمہید کو ہم چہرہ کہتے ہیں۔ چہرہ، سراپا اور رخصت کس صنف شاعری سے متعلق ہے؟ تو مرثیہ سے۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کل 8 ہے، جس میں سے یہ 3 یہاں پر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سراپا ہے ہی، آمد بھی ہے۔ کل ملا کر اس کی ویڈیو بھی میں پوسٹ کر چکا ہوں، لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر لانگ ٹائپ کوشچن کر کے ایک لنک ملے گا، وہاں جا کر آپ دیکھیں گے تو اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور سبجیکٹو میں یہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی لکھیں، تو اس لحاظ سے بھی یہ امپورٹنٹ ہے۔ ایسے مصرے یا فقرے اور جملے کو کیا کہتے ہیں جس سے تاریخ برآمد ہوتی ہے؟ تو مادہ تاریخ کہتے ہیں۔
दक्कन का कौन मशहूर शायर दिल्ली आया? तो नुसरती। वली दक्कनी का असल नाम क्या है? तो देखिए वली दक्कनी का असल नाम क्या है ये पूछा जा रहा है, तो इसमें बहुत सारा इख्तिलाफ है। एक तो आप जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो उसमें शुरू में ही लिखा गया है कि वली उर्दू का ऐसा कदीम शायर है जिसके नाम, वतन और सने पैदाइश, वफ़ात सबके बारे में इख्तिलाफ है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से जो है ना हैदराबादी उलमा कहते हैं कि शायर यानी वली दक्कनी का असल नाम सैयद वली मोहम्मद है, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया है, तो उस लिहाज से ये हो गया। लेकिन गुजराती मुहक्किकीन के मुताबिक जो है वो वली का पूरा नाम क्या है? शाह वलीउल्लाह, और इनकी पैदाइश अहमदाबाद में। जबकि हैदराबादी उलमा जो है वो कहते हैं कि वली दक्कनी का असल नाम क्या है? सैयद वली मोहम्मद, जो यहाँ ऑप्शन में भी दिया गया है, और इनकी पैदाइश जो है औरंगाबाद में। किनके कौन बोल रहे हैं ये चीज़? हैदराबादी उलमा कहते हैं, जबकि गुजराती कहते हैं कि इनकी पैदाइश अहमदाबाद में। और गुजराती मुहक्किकीन और हैदराबादी उलमा जो है वो ये चीज़ में दोनों मुत्तफिक है कि इनकी तालीम जो है वो हिदायत बख्श में एक शेख नूरुद्दीन जो थे वो पढ़ाई थी, इनकी तालीम वहाँ से हासिल हुई। और वफ़ात 1707 में है, यानी इनकी क्या कहते हैं तालीम, उस्ताद और तारीख़ वफ़ात जो है ना, इस पे ये दोनों उलमा जो है गुजराती और हैदराबादी ये मुत्तफिक हैं। लेकिन पूरा नाम जो है, जैसे गुजराती कहते हैं कि नाम शाह वलीउल्लाह है, और वहीं ये कहते हैं क्या नाम है इनका हैदराबादी के सैयद वली मोहम्मद है, जो ऑप्शन में दिया गया है। और गुजराती कहते हैं कि इनकी पैदाइश अहमदाबाद में है, जबकि हैदराबादी कहते हैं कि इनकी पैदाइश औरंगाबाद में। यानी ले देकर वली उर्दू का ऐसा कदीम शायर है जिनके नाम, वतन, पैदाइश, वफ़ात सबके बारे में जो है वो बहुत ही इख्तिलाफ है। आगे देखिए, शहर की रात होगा ना कि शोहरत की, शहर की रात और मैं नाशाद नाकारा फिरूँ। ये कहाँ से लिया गया है? तो मिजाज लखनवी का एक आवारा नज़्म है, वहीं से लिया गया है, जिसमें है शहर की रात और मैं नाशाद नाकारा फिरूँ, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूँ, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। तो ये मिसरा किस शायर का है? तो ये है मिजाज लखनवी का। मिजाज की तालीम कहाँ तक हुई थी? जी हाँ, देखिए यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। मिजाज की देखिए 1935 में मिजाज लखनवी बीए किए, ठीक है, बीए का इम्तिहान जो है वो पास कर गए। फिर ये क्या करते हैं कि एमए में दाखिला तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन इम्तिहान में शरीक नहीं होते हैं। तो जब ये इम्तिहान ही नहीं दिए तो एमए का डिग्री तो इनको मिला नहीं, तो ले देकर ये बीए तक ही तालीम हासिल की है ना, तो इसलिए बीए यहाँ पर होगा, ना कि क्या कहते हैं एमए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एमए पर निशान लगा देते हैं, लेकिन एमए में वो तो दाखिला ज़रूर लिए, लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं दिए। जब एग्ज़ाम नहीं दिए तो उनको डिग्री कहाँ से मिलेगी? तो इसलिए आप कंफ्यूज ना करें, मिजाज की तालीम जो है वो बीए तक ही हुई थी। ठीक है, दर्जे झैल में कौन सी नज़्म जोशमली आबादी की है? तो शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब जो है वो जोशमली आबादी की। दर्जे झैल शोरा में कसीदा गो कौन है? अता काकवी, खलील रहमान आज़मी, मीर तकी मीर, तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। अंजुम के माने क्या है? तो सितारे के हैं। रासिक की वफ़ात कब हुई? जी हाँ, तो इनकी वफ़ात जो है वो कब हुई थी? 1922, 1923, 1924 या फिर 1925। तो 1922, 1923, 1924 या फिर जी हाँ, तो रासिक की वफ़ात यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज कर गया था कि रासिक की वफ़ात कब हुई पूछा जा रहा है, तो 1900 में तो हुई नहीं, 1800 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर 1823 होनी चाहिए था, याद रखेंगे 1823 न कि 1923, क्योंकि इनकी पैदाइश जो है वो 1757-58 के करीब में हुई थी। तो जो बंदा 1757-58 में पैदा हुआ वो क्या कहते हैं 1900 में कैसे वफ़ात? इतनी लंबी उम्र किनकी होती है? तो 1823 में जो है वो इनकी वफ़ात हुई थी, और लोडी कटरा जो पटना सिटी में पड़ता है वहीं जो है वो इनकी तदफीन हुई थी। चलिए आगे देखिए, ग़ुलाम अली रासिक का ताल्लुक़ कहाँ से है? लखनऊ, अज़ीमाबाद, मुर्शिदाबाद या फिर दिल्ली? तो इनका ताल्लुक़ जो है वो लखनऊ से है।
दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गज़ल गो शायर कौन है? तो कौन है? वली दक्कनी है। किसी काम के करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे देखिए, फेल किसे कहते हैं? फेल कहते हैं किसे? फेल कहते हैं काम को, और काम करने वाले को हम फाइल कहते हैं। और मफ़ऊल किसे कहते हैं? जिस पर काम किया जाए। तो किसी काम के करने का असर जिस पर पड़े उसे हम क्या कहेंगे? मफ़ऊल कहेंगे। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन सी सही है। इस्तिआरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये है अरबी ज़बान का। तशबीह की निशानदेही कीजिए। तो तशबीह यानी मुशाबहत, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से मुशाबहत देना, वो क्या कहलाता है? तशबीह। तो दूध जैसी रंगत, ये सही है। उर्दू फ़ारसी की तालीम साहिर ने किस उस्ताद से हासिल की? जी हाँ, मुनाजिर आशिक हरगानवी, अफजल हरगानवी, फ़याज़ हरगानवी या अनवर हरगानवी। तो किससे? तो फ़याज़ जो है वो हरगानवी, उससे जो है वो ये उर्दू फ़ारसी की तालीम हासिल किए थे। साहिर लुधियानवी को किस खिताब से नवाजा गया? जी हाँ, तो किस खिताब से नवाजा गया था? तो इनको जो है वो पद्मश्री से। चलिए आगे देखिए, लड़की का मुज़क्कर क्या है? लड़की का मुज़क्कर क्या है? तो मालूम होगा लड़का। लफ्ज़ शब की ज़िद क्या होगी? तो देखिए ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। शब जो है ये फ़ारसी वर्ड्स है, तो फ़ारसी में ही होनी चाहिए था ऑप्शन में। रोज़, रोज़ माने दिन होता है, क्योंकि रात का जो है हम अगर बोलेंगे तो दिन होगा। तो ऑप्शन में जो दिया गया है उस हिसाब से दिन हम मानेंगे, लेकिन इसका क्या होगा? रोज़। ठीक है, सही जुमले हैं क्या है? तो हामिद ने देखा, यही सही है। दर्जे झैल में दिए गए लफ्ज़ों से कलमा की निशानदेही कीजिए। वाय, वानी, झगड़ा, वगड़ा। तो वगड़ा भी नहीं है, झगड़ा है, झगड़ा। मुहम्मल लफ्ज़ है, यानी जिसका माने आपको समझ में आए। वाय से थोड़ी ना पता चल रहा है आपको, जैसे चाय रहता तो आप समझ जाते, उसी तरह वानी से नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या बात है। झगड़ा से समझ रहे हैं कि अच्छा झगड़ा की बात हो रही है। मुहम्मल लफ्ज़, मुहम्मल किसे कहते हैं? तो जिसका मानी नहीं हो। तो ये जो है वगड़ा, वानी, वाय, ये सब क्या है? मुहम्मल लफ्ज़ है। जिस इस्म से किसी ख़ास किस्म का आवाज़ निकले उसे हम क्या कहते हैं? तो इसमें सौत कहते हैं। जैसे घंटी की आवाज़ टन टन, कौवे की आवाज़ काँव काँव, बिल्ली की आवाज़ म्याऊं म्याऊं। तो ये सब क्या है? ये एक आवाज़ है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसमें सौत। मदह का मफ़ऊल क्या होगा? तो ममदूह। घबराना का हासिल मज़दर क्या है? तो घबराहट। दर्जे झैल में कौन सा नाम उर्फ है? तो फ़ख्रू। असगर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें असगर क्या है? तो देखिए हमने क्या कहा था? फेल काम को कहते हैं, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। तो असगर क्या कहलाएगा? फ़ाइल कहलाएगा। मीर एक गज़लगो शायर है, इसमें लाहिक़ा क्या है? साबका यानी पहले वाला, प्रीफिक्स, और लाहिक़ा यानी सफिक्स। ठीक है, तो मीर एक गज़लगो शायर है, इसमें लाहिक़ा यानी बाद वाला कौन सा है? तो गज़लगो में गो बाद वाला है। रोशन कमरा में रोशन क्या है? तो सिफत है। शायर की जमा क्या है? तो शायर की जमा शोरा, और शेर की जमा अशार। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें फ़ाइल की मिसाल यहाँ पर कौन है? तो पढ़ाने वाला। जिस लफ्ज़ का कोई मानी हो, ये याद रखेंगे, उसे हम कलमा कहते हैं। अगर कलमा ऑप्शन में नहीं रहता तो मौजू रहता, तो आप मौजू कहेंगे। ठीक है। मुतशायर किस काम से नहीं थकता है? तो जी हुजूरी से कभी नहीं थकता है। हरफ़े निदा की मिसाल है क्या है? जिसे पुकारा जाए, जैसे ए लड़कों, अजी ज़रा इधर आइए, बच्चों, ये सब क्या है? पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमेशा ध्यान रखेंगे, हरफ़े निदा जब भी पूछे तो जैसे बच्चों के बाद आप जो देख रहे हैं ये निशान, ये ज़रूर रहेगा, है ना? तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। क्या मैं बोल रहा क्या होगा? हूँ, ऑप्शन सी। मैं पटना जाऊंगा, हमने कहा था थे थी अगर रहे लास्ट में तो हम समझ जाएंगे कि माजी है। उसी तरह अगर रहे है हूँ तो हाल है। उसी तरह गागेगी रहे तो क्या हम कहते हैं? मुस्तकबिल। तो अब आप ऑप्शन में देख ले क्या है? मुस्तकबिल है, तो मुस्तकबिल। जुमले में था किसकी अलामत है? था कहा, तो
تو تھا سے تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ماضی ہے، لیکن ماضی کی قسم سے یہاں پر پوچھ دیا ہے۔ اگر آپشن میں رہتا ماضی، حال، مستقبل، ان میں سے کوئی نہیں تو آپ آسانی سے کہہ دیتے ماضی، لیکن ماضی کی قسم سے پوچھا گیا ہے۔ ماضی کی کل کتنے قسمیں ہیں؟ تو 6 قسمیں، اس میں سے یہ پوچھا گیا ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ ماضی بعید۔ میں آیا تھا کون سا صیغہ ہے؟ جی ہاں، میں آیا تھا، ہمیشہ دھیان رکھیں گے یہ سب سوال میں، تو یہ واحد متکلم ہے۔ درج ذیل میں ماضی شکیہ کون ہے؟ دیکھیں شکیہ، شک جس میں پیدا ہو تو وہ آیا ہوگا، اس میں کنفرم نہیں ہو رہا ہے کہ آیا یا نہیں، تو اسی میں شک پیدا ہو رہا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ ماضی شکیہ۔ درج ذیل میں کون سا سبق افسانہ نہیں ہے؟ تو یہی نہیں ہے، یہ خاکہ ہے جس کے مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ ہے۔ نذیر احمد کی کہانی فرسٹ سبق جو ایک خاکہ ہے۔ بقیہ پرومس افسانہ ہے جس کے مصنف جیلانی بانو ہے۔ ابراہیم سقا بھی ایک افسانہ ہے جس کے مصنف سلام بن رزاق ہے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ بھی ایک افسانہ ہے جس کے مصنف سعادت حسن منٹو ہیں۔ میں یونیورسٹی میں کس کی خود نوشت ہے؟ تو یہ مزید مطالعہ سے پوچھا گیا ہے، تو احسان دانش کا، نہ کہ تابش، دانش یاد رکھیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اکبر الہ آبادی کس پرچے کے نورتنوں میں شامل ہے؟ VVI کوشچن، تو اودھ پنچ۔ بے شرم میں بے کیا ہے؟ تو بے شرم میں بے شروع میں آیا، پریفکس اور سفکس ہوتا ہے نا، تو پہلے والا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سابقہ کہتے ہیں، تو سابقہ۔ عرض کا ہم صوت کیا ہے؟ تو عین سے عرض ہو جائے گا۔ شب معراج کس کی مثال ہے؟ جیسے رحمت عالم پوچھ دے تو اس میں کیا ہے؟ تو اضافت ہوگا، ٹھیک ہے۔ شبے میں جو زیر ہے وہی اس کوشچن کا مین دھیان رکھنے کے لیے یہاں پر یہی چیز آپ کو رکھنا ہے کہ شبے میں جو زیر آیا اسی پر یہاں پر فوکس کیا گیا ہے، تو یہ اضافت ہے۔ دن میں تارے نظر آنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مایوسی چھا جانا۔ درج ذیل میں مؤنث کون ہے؟ دریا، آئینہ، بات یا پھر گناہ، تو کون سا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نا بات اس کی یعنی اس کی بات اچھی لگی، تو ہو جائے گا کیا؟ یہی تو مؤنث ہے۔ درج ذیل میں مذکر کون ہے؟ تو رمضان کا روزہ رکھا گیا، کہتے ہیں نا، تو رمضان کا روزہ رکھا گیا، تو روزہ۔ ربائی کی جمع رباعیات۔ بالا کی ضد کیا ہے؟ تو پست ہے۔ فضا ہستی تھی کون سا فعل ہے؟ فضا ہستی تھی، جس میں گزرا ہوا زمانہ جاری حالات میں پایا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ماضی استمراری کہتے ہیں۔ تو ماضی استمراری تو آپشن میں ہے ہی نہیں، تو اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ماضی ناتمام۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ گانا گا رہا تھا، اسی طرح رانی پھول توڑ رہی تھی، اسی طرح کیا کہتے ہیں؟ اکبر پڑھتا تھا، صبا لکھ رہی تھی، فضا ہستی تھی۔ تو یہ سب میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں گزرا ہوا زمانہ جو ہے وہ جاری حالات میں پایا جا رہا ہے، تو یہ سب کیا کہلائے گا؟ ماضی استمراری یا پھر ماضی ناتمام۔ یہاں سے جاؤ، یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ یہاں سے جاؤ، جاؤ اس میں کس طرح کا فعل ہے یہ پوچھا جا رہا ہے، تو جس میں حکم یا گزارش ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ فعل امر۔ تو کیا کہلائے گا یہ؟ آپشن ڈی۔ تو اس طرح سے سارے آبجیکٹیو کوشچن کو میں سولو کر دیا ہوں۔ اب دیکھیے مضمون ہے، 8 نمبر کا مضمون پوچھا جاتا ہے آپ کے جب آپ ایگزام دینے جائیں گے تو سیکشن بی میں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا کرکٹ پر ہم مضمون لکھ چکے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے، یا آپ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں تھمبنیل پر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ویڈیو پوسٹ کیا ہوں وہ، یا پھر کرکٹ پر آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جا کر۔ مندرجہ ذیل میں سے کسی دو کی تشریح کیجئے۔ شعر کی تشریح کیسے کریں اس کی بھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ لیں، یہ سب سوالوں کا جواب وہاں موجود ہے۔ اب آگے ہے اقتباس۔ درج ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کیجیے۔ دیکھیں سیاق و سباق میں کیا ہوتا ہے کہ نثر کی تشریح ہی سیاق و سباق کہلاتا ہے، اس میں آگے پیچھے کی باتوں کو جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے بھی کالج میں مولوی صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، یہاں تک کہ یہ آواز ہندو کالج کے طلباء کے کان تک پہنچی، وہاں کے ایک طالب علم مسٹر رضا کے دل میں گدگدی اٹھی، وہ آئے ہم سے ملے اور کہا بھائی میں بھی تمہارے ساتھ چلو، مولوی صاحب انکار تو نہ کریں گے۔ اب یہ جب آپ پڑھ لیں گے اقتباس تو آپ کو سب سے پہلے اندازہ ہونی چاہیے کہ یہ اقتباس لیا گیا ہے کہاں سے۔ تو شروع میں آپ کیا لکھیں گے؟ درج ذیل اقتباس
نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، جو ایک خاکہ ہے جس کے مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ ہے، وہیں سے لیا گیا ہے۔ سب سے شروع میں آپ یہی چیز لکھیں گے، اگر یہ لکھ دی ہے نا تو ایگزامنر آپ کو خود بخود نمبر دے دے گا۔ اس کے بعد جو اقتباس دیا گیا ہے اس کے آگے پیچھے کی باتوں کو ملا جلا کے لکھنا ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں سمجھ میں آئے، نہیں لکھ پائیں گے تو پھر آپ اسی چیز کو اتار دیں گے، لیکن شروع میں جو میں بولا ہوں کہ یہ اقتباس کہاں سے لیا گیا ہے، یہ چیز آپ کو ضرور لکھنی ہے۔ آگے دیکھیے، اگر یہ بنا لیے تو ٹھیک ہے، یا پھر دوسرا ایک اور اقتباس دیتا ہے کہ میں جب بھی ہجرت پر غور کرتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ ہجرت تو حضرت انسان کی سرشت میں داخل ہے۔ اس کی ہجرت کا سلسلہ تو جنت سے شروع ہوا تھا، اسے حکم سفر ہوا تھا کہ جاؤ اور ہماری بنائی ہوئی دنیا میں آباد ہو جاؤ۔ اب یہ بھی اقتباس پڑھنے کے بعد ہمیں تو خیر اندازہ ہو گیا کہ یہ اقتباس کہاں سے لیا گیا ہے، تو یہ ایک ہجرت جو انشائیہ ہے احمد جمال پاشا کا، وہاں سے لیا گیا ہے۔ تو اب کیا لکھیں گے؟ درج ذیل اقتباس انشائیہ ہجرت جس کے مصنف احمد جمال پاشا ہے، وہاں سے لیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کے آگے کا بات اب لکھ دیں گے۔ لنک جو ہے اس کا ڈسکرپشن میں موجود ہے سیاق و سباق کے حوالے سے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب بھی اس ویڈیو میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، اپنے اسکول کے پرنسپل کو ایک درخواست لکھنا ہے جس میں کھیل کا سامان خریداری کرنے کے لیے گزارش کرنی ہے، یا پھر ایک اور ہے کہ اپنی والدہ کو ایک خط لکھنا ہے جس میں تعلیم کی اہمیت کا تذکرہ کیا جائے۔ تو اس کی بھی ویڈیو میں پوسٹ کر چکا ہوں، درخواست کے نام سے، لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ لیں کس طرح سے درخواست لکھنا ہوتا ہے یا کس طرح سے خط لکھتے ہیں، بڑی آسان زبان میں ہے، ویڈیو کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اب آگے دیکھیے، درج ذیل سوالوں میں سے صرف 5 کے مختصر جواب دیجیے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو 1885 میں جو ہے وہ کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح خواجہ حسن نظامی کے والد کا کیا نام تھا؟ تو خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام سید عاشق نظامی، اور والدہ کا نام اگر پوچھ دے تو چہیتی بیگم۔ خواجہ حسن نظامی کے والد کا تو ہو گیا۔ قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنا کے معنی میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیں یہ دونوں کیا ہے، تو یہ محاورہ ہے۔ قلعی کھولنا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے عیب کو ظاہر کرنا، اور قلعی پھیرنا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے عیب کو چھپانا، تو یہی چیز آپ کو لکھنا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی 2 کتابوں کا نام لکھیے، تو ان کی 2 کتابوں کا نام پوچھا جا رہا ہے، تو ویسے تو کئی ہیں، جیسے نظم جدید کی کروٹیں، تخلیقی عمل، یا پھر اردو ادب میں طنز و مزاح، یا پھر اردو شاعری کا مجاز، تو جو بھی آپ کو لکھنا ہے 2 لکھ سکتے تھے۔ سجاد ظہیر کے پاکستان جانے کے بعد علی سردار جعفری کو کون سی ذمہ داری دی گئی؟ جی ہاں، تو انجمن ترقی پسند مصنفین کا جنرل سیکریٹری جو ہے نا وہ بنایا گیا۔ تو آپ لکھیں گے سجاد ظہیر کے پاکستان جانے کے بعد علی سردار جعفری کو انجمن ترقی پسند مصنفین کا جنرل سیکریٹری بنایا گیا، بس یہی ہے۔ یا پھر اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ سجاد ظہیر کے پاکستان جانے کے بعد علی سردار جعفری کو انجمن ترقی پسند مصنفین کا جنرل سیکریٹری کی ذمہ داری دی گئی، بس۔ کیا تمام انسان وقت کے لقمے ہیں؟ تو جی بالکل ہاں، تو آپ لکھ دیں گے ہاں تمام انسان وقت کے لقمے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کس طرح کے شاعر تھے؟ تو اکبر الہ آبادی جو ہے وہ ظریف شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ ظریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہنسنے ہنسانے والا، یعنی خوش مزاج، ہے نا، تو وہی تھے۔ کیا یوجین مونتالے نوبل انعام یافتہ شاعر ہیں؟ تو جی بالکل ہیں، تو آپ لکھیں گے ہاں یوجین مونتالے نوبل انعام یافتہ شاعر ہیں، اور ان کو کب ملا تھا؟ تو 1975 میں ملا تھا ان کو، آئی تھنک، آپ دیکھ لیں گے ویسے۔ آگے دیکھیے، غالب کا انتقال کب ہوا اور ان کا مزار کہاں ہے؟ تو غالب کا انتقال کب ہوا تھا آپ کو معلوم ہی ہوگا، 1797 میں ہوا۔ کہاں ہوا؟ تو دہلی میں ہوا، تو دہلی میں ہی تو ان کا مزار ہے۔ تو آپ لکھیں گے غالب کا انتقال 1797 میں ہوا اور ان کا مزار دہلی میں۔ اگر پیدائش پوچھ دے تو غالب کا پیدائش 1869 میں ہوا، اور کہاں ہوا؟ تو آگرہ میں، جو ان کے نانی کا گھر ہے۔ یگانہ کے کیا معنی ہیں؟ تو یگانہ کے معنی جو ہے وہ عجوبہ اور یکتا کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آبجیکٹیو کوشچن بتا دیا، معروضی سوالات بھی بتا دیے۔ اب جو ہے وہ لانگ ٹائپ کوشچن ہے جس میں سے 3 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اب
افسانہ ابراہیم سقطہ میں کس گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ تو دھورن گاؤں کا. تو ایک لائن میں تو آپ جواب دیں گے نہیں. تو اس کے لیے آپ کو لانگ ٹائپ کوشچن بنانا پڑے گا. لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ لیں، وہاں اس کا جواب موجود ہے. میر امن دہلوی کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالیے، نظم کھیتی کا خلاصہ لکھیے، غالب کی شاعری پر چند جملے لکھیے. یہ سب میں بتا چکا ہوں، لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے. یا پھر کسی بھی مقبول شاعر کا کوئی دو اشعار اپنے یاد سے لکھیے. تو لکھ سکتے ہیں آپ، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں. مرزا اسد اللہ خان غالب کا یہ ایک بہترین شعر ہے. اسی طرح اور بھی لکھ سکتے ہیں. صفت کی تعریف ماہ مثال لکھیے، آسان ہے. اس کے بعد تلخیص پیش کیجیے. دیکھیں تلخیص کس طرح سے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے. میں جب بھی خانہ بدوش کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سماج سے کٹے ہوئے ہیں اور رفتہ رفتہ اتنے مکمل کر چکے ہیں کہ اب وہ خود ایک سماج بن گئے ہیں. جیسے زمین اور چاند اپنے مدار پر گردش ماہ وصال میں مصروف سفر ہو. سماج سے کٹ کر وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں جیسے بڑے بھائی کے مقابلے چھوٹا بھائی. تو اب دیکھیں یہ اس میں بھی سیاق و سباق کی ہی طرح ہے، لیکن اس کا بالکل الٹا. اس میں کیا ہوتا ہے سیاق و سباق میں کہ ہم بڑھا چڑھا کر لکھتے ہیں، آگے پیچھے کے باتوں کو ہم لکھتے ہیں، جبکہ تلخیص میں ایک دم اس کا الٹا ہے. اس میں کیا ہے کہ اس کو چھوٹا کر کے لکھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بھی جیسے یہی لے لیں، اب اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے کتنا ورڈز ہے اس میں. اب مثال کے طور پر 100 ورڈز ہے تو ہم اسے 3 حصہ میں تقسیم کریں گے. 3 حصہ میں تقسیم کرنے پر کتنا ورڈز ہمیں ملا؟ 33. تو ہمیں اب اس اقتباس کو اتنا چھوٹا کر کے لکھنا ہے، بات واضح کرنا ہے. جو چیز یہاں پر لکھا گیا ہے وہی چیز ہمیں واضح کرنی ہے، لیکن ایک دم چھوٹا کر کے. مثال کے طور پر ہم نے کہہ دیا آج میں بازار جا رہا ہوں جہاں سے میں گوبھی کی سبزی، گوبھی، ٹماٹر، آلو لوں گا. اب چھوٹا سا جملہ میں بتایا ہوں، لیکن اسی چیز کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں چھوٹا کر کے، میں بازار جا رہا ہوں جہاں سے میں بازار سبزی لانے کے لیے جا رہا ہوں. بس بات ختم. یہاں پر نہ گوبھی کا ذکر کرنا ہے، نہ ٹماٹر کا، نہ آلو کا. ہمیں بات واضح ہونی چاہیے. تو اس طرح سے آپ چھوٹا کر کے لکھیں گے، اسے ہی تلخیص نگاری کہتے ہیں. اگر یہ چیز نہیں لکھ پائے آپ تو پھر آپ یا کر کے آپشن دیا رہتا ہے کہ یا تو گفتگو نظم کے بارے میں خلاصہ لکھیے، یا پھر کوارنٹین ایک افسانہ ہے جس کے مصنف راجندر سنگھ بیدی ہے اس کا لکھیے، یا برق کلیسا جس کے مصنف اکبر الہ آبادی ہے اس کا لکھیے. تو یہ بھی ایک آپشن میں دیا گیا رہتا ہے. اگر آپ کو خلاصہ لکھنا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے لانگ ٹائپ کوشچن سے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے سارے سوالوں کا جواب میں بتا دیا ہوں. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں. پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.